اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکلف برطرف اردو کے حوالے سے۔ ایک ایسا پروگرام ہے جو نارتھ امریکہ میں، یورپ میں، خلیجی ممالک کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کا واحد پروگرام اردو کے حوالے سے۔ ہم اس میں آپ سے بات کرتے ہیں، ہمارا یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ کو یہ آپ کے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کال کریں اور ہم سے بات کریں، کوئی بھی بات کریں آپ، لیکن کیجیے گا اپنی زبان کے بارے میں، اپنے کلچر کے بارے میں کوئی بھی زبان کی بات کیجیے گا۔ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ آج بھی دو خوبصورت چہرے، اور ایک ہیں ہماری حمیرہ ریحان، اور ہمارے ساتھ ہیں ایک بہت خوبصورت کیا کہتے ہیں اس کو، سنگر خوبصورت انسان بھی ہے۔ آپ خوبصورتی میں ڈوب گئے تھوڑا، خوبصورتی میں ڈوب گئے تو یاد نہیں رہا سنگر کا۔ تو ہمارے ساتھ جناب آپ کو بہت خوبصورت بہت اچھے دل کو لبھانے والے جو ہیں وہ گیت سنائیں گے سروش۔ تو جیسا آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی لفظ ہمارا ہوتا ہے، ہم جس پہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں پروگرام کو۔ تو آج لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اندر کی فیلنگز آ رہی ہیں، کچھ تنہائی سی فیل ہو رہی ہے، ڈیپ فیلنگ۔ تو آج ہمارا جو ورڈ ہے وہ ہے تنہائی۔ اچھا، واہ، سروش کو زبردست لگا، اس کا مطلب سروش کے پاس کچھ ہے۔ نہیں، وہ ہم لوگ، میں جب لائیو وائرز ہمارے تو گانے جو لکھتے تھے جتنے، سارا وہی ہوتا تھا، جب محبوب کو اپنا چھوڑ دیا تو آپ تنہا ہیں اور کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ، وہ فیلنگ ساری اس میں چلتی تھی۔ تو آپ نے تو یاد دلا دی اس کی ہمدردی بٹورنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے یہ۔ میں تنہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ تنہائی بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نا بہت سے لوگوں میں گھرا ہوا بیٹھا، بہت سے لوگوں میں، لیکن تنہا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اکیلا بیٹھا ہوا نظر آئے گا آپ کو، لیکن آپ اسے دیکھیں گے تو وہ اپنے چیزوں میں، اپنی اس میں گم ہوتا ہے، وہ ہاں اپنے اس میں مگن ہوتا ہے، اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ سب میں اچھے خیالات اسی میں آتے ہیں جب آپ اکیلے بیٹھے ہو نا۔ اور شاعروں ادیبوں کو دیکھیں، آمد وہیں ہوتی ہے، آمد کسی وقت بھی ہو جاتی ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ کسی ایک مقرر وقت پہ ہی ہوتی ہے آمد۔ ہاں، جب آدمی بالکل جو بیٹھا ہوتا ہے نا فرصت میں ویلا بیٹھا ہے۔ اچھا جناب، وہ ایک گانا نہیں ہے، دل ڈھونڈتا ہے فرصت کے، پھر وہ رات دن۔ اچھا، بات ہو رہی تھی شاعروں کی ابھی، کہ شاعر جو ہے اس کا آمد ہوتی ہے۔ تو جناب آج ہم جو آپ کی ملاقات کرانے والے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ میں، کلم اثاثے میں، وہ ہیں ایک بہت باکمال، ان کا کلام بھی خوبصورت اور ان کا انداز بیان بھی بڑا خوبصورت ہے۔ تو پاکستان سے تعلق ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو سیکنڈ سیگمنٹ میں ان سے ملاقات کرائیں گے، آپ ان کی نظمیں سنیں گے، آپ ان کی غزلیں سنیں گے، آپ یقین کریں لطف اندوز ہوں گے۔ تو پھر چلتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں حمیرہ سے۔ میں ایکچولی میں تو آپ کو پتا ہے کہ میں اس ٹاپک کے ارد گرد ہی گھومتی رہوں گی، تو آپ یہ بتائیں سب سے پہلے کہ تنہائی ہے کیا؟ کیا فیلنگ ہے، کیا ڈیپ فیلنگ انسان؟ تنہا کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ جو ہے نا اکیلے ہیں، تنہا۔ تو یہ میرا خیال لفظی معنی تو یہ فزیکلی تنہا ہوتا ہے یا انسان مینٹلی بھی تنہا ہو جاتا ہے، دل سے بھی تنہا ہو جاتا ہے؟ آپ کے گرد ہزاروں لوگ ہوں پھر بھی آپ تنہا ہیں۔ بالکل۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل کسی میلے میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ ہیں، لیکن آپ کو اس وقت محسوس ہوا کہ آپ تنہا ہیں، تو کیا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا ہمسفر، آپ کا دوست کوئی اور نہیں ہے، ہم مزاج نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کا ہم مزاج کو، یہ بھی ہو سکتا ہے باسط بھائی کہ بہت سارے لوگوں میں آپ کی لینگویج بولنے والا کوئی نہیں ہے، جیسے اب ہم اردو کے لیے بات کر رہے ہیں تو آپ شناخت نہیں ہے، تو جب ہم لوگ جائیں گے اور ہم لوگوں کی زبان سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو ہم تنہا ہی ہو گئے نا اس میں۔ یا پھر ایک کہنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں نا، کسی پڑھے لکھے انسان کو کسی جاہلوں میں چھوڑ دو تو وہ بیچارہ تنہا ہو جائے گا، کیونکہ اس کی بات سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ بھی ایک کنیکشن۔ اچھا، میں ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اس زمانے میں، کہ میں افریقہ گیا تو رات کا وقت، ہم دونوں، ایک ہمارے ساتھ دوست بھی تھا، تو ہم لوگ واک کر رہے تھے، تو وہاں ایک دم مجھے آواز آئی پنجابی کسی کی بولتے ہوئے۔ اچھا، تو ہم لوگ حیران ہو گئے نا، اور ہمیں ایسا لگا کہ جیسے کوئی خزینہ ہمارے ہاتھ میں، وہ خزانہ آ گیا نا۔ اور ہم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا تو وہ سردار تھے اور پنجابی بول رہے تھے، تو ہمیں اتنی خوبصورت لگی ہوئی تھی لینگویج، اتنی خوشی ہوئی دیار غیر میں۔
کم از کم ہم ان کی زبان کو سمجھتے تھے, وہ ہماری زبان کو سمجھتے تھے. بالکل. تو یہ بات تو ہے کہ یہ بات تو باسط بھائی کی ٹھیک ہے, ایسا رشتہ ہے زبان کا. واہ واہ واہ. ایک بات آپ کی بالکل صحیح ہے جو آپ نے کہا کہ آپ کو پنجابی سنائی دی اور آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا. جب میں شروع میں امریکہ آئی تھی 97-96 کی بات ہے, تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا. تو میں سامنے گیس اسٹیشن پہ جاتی تھی تو وہ جو تھا تو آنکھوں کا کرانا تھا نا علاج, تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, ہوتے ہی نہیں تھے کوئی بھی, بہت کم لوگ ہوتے تھے. اب میں گئی پہلی دفعہ تو انہوں نے کہا جی کیا حال ہے, ست سری اکال. تو میں نے کہا ارے یہ تو کوئی اردو بولے, اس کو بھی ہندی آتی ہے. تو پھر وہ مجھے کچھ لگنے لگا کہ ہاں اپنائیت سی ہے. تو آج سروش آج آپ کیا کچھ تنہائی کے اوپر کہنا چاہیں گے؟ تنہائی میں مطلب اتنی زیادہ, ایک میرے بہت خوبصورت, میں بچپن سے مجھے پسند ہے یہ, میں بھی آج شعر سناؤں گا. ہاں ضرور سنائیں. پھر کوئی آیا دل دار نہیں کوئی نہیں, راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. واہ واہ, کہیں اور چلا جائے گا. ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غلاب, لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ. واہ کیا بات ہے. گل کرو شم میں بڑھا دو ماؤ میں ناؤ آگ, اپنے بے خواب کیواڑوں کو مقفل کر لو. واہ واہ, اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. کوئی نہیں آئے گا. کیا بات ہے. یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے شاعری کا اثر, یہ تنہائی کا جو انہوں نے شعر. اچھا ناظرین, یہ تو یقینی بات ہے کہ اس سے پہلے اس نے کبھی شعر نہیں سنائے پورے ہمارے. نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں, لیکن اثرات دیکھیں, آج دیکھیں سنائے اشعار اور اچھے سنائے. اور دیکھیے یہی کمال ہے شاعری کا کہ ہے جی بہت خوبصورت. اچھا باسط, آپ یہ کیا سوچتے ہیں کہ انسان جو ہے نا ہجوم در ہجوم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں, انسانوں کی بھیڑ ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی انسان اکیلا ہے. یہ کتنی بات ہے کہ ہم لوگ سروش تو سمجھتے ہیں اس بات کو, اکیلے آئے ہیں اکیلے جائیں گے. اب ہر انسان اکیلا آیا, تنہا آیا ہے اور تنہا ہی جائے گا. اگلا سفر کیسا ہے ہم لوگ کو تو علم نہیں ہے, لیکن صحیح بات ہے, کوئی شک نہیں. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو تنہا رہ گئے ہیں, میں اپنے اوپر رکھ کے سوچتی ہوں, یہ ہو سکتا ہے اور لوگوں کی بھی فیلنگ ہو. تو میرا یہ ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جس طریقے سے ہم تنہائی کو لیتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے چکر میں آگے بھاگے جا رہے ہیں, اور بھائی بھائی سے مقابلہ کر رہا ہے, بہن بھائیوں کا آپس میں مقابلہ ہے, پھر جو آگے نکل جاتا ہے پیچھے سبقت لے جاتا ہے, وہ پیچھے جو رہ جاتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں, اور آگے جانے والا بھی تنہا ہو جاتا ہے. بالکل ریلیشن شپ پہ فوکس نہیں بلکہ کرتے. آگے جانے والا زیادہ تنہا ہوتا ہے نسبتاً جو پیچھے رہ جاتا ہے. یہ بات کا خیال رکھیے گا. بالکل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوڑ میں سب سے آگے ہوتا ہے, اور جو لوگ پیچھے ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ وہ جتھے کی صورت میں ہوتے ہیں وہ لوگ. مجھے یہ ریلیشن شپ میں نا یہ چیز جو ہے نا بہت زیادہ کرتی ہے. دیکھیں جب انسان جو ہے نا بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں, جب انسان سمجھ لے گا کہ محبت کیا ہے, اور تو اس کا جو مفہوم ہے وہ سمجھ لے گا, اس کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھ لے گا, تو آپ یقین کریں تنہائیاں دور ہو جائیں گی, اور آپ جو ہے نا ایک دوسرے کا مل جل کے ساتھ چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے. بالکل. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک چیز جو مجھے ہو سکتا ہے کہ ہم اب بڑے ہو رہے ہیں یا اب ٹائم گزر چکا ہے, ہو سکتا ہے پہلے بھی یہ سب چیزیں ہوں, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہاں واقعی ٹائم بہت چینج ہو گیا ہے. وہ والی باتیں نہیں رہی ہیں کہ انسان مطلب اپنے اندر ہی تنہا ہے, بیٹھا بہت لوگوں کے درمیان میں ہے, آپ بہت لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کمی ہے. کہ آپ کے 1000 فرینڈز ہیں فیس بک. نہیں, وہ جو بات پہلے کہی ہے نا, جو حمیرہ نے کہی ہے, وہ بات بالکل مناسب بات ہے جو سے کہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جب کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے جب, تو اس کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر میں سمجھ لوں گا کہ بھئی یہ جو ہے مجھے اس سے بہتر گاڑی چاہیے, مجھے اس سے بہتر جو ہے وہ اپنا مقام چاہیے, مجھے زیادہ بہتر نام چاہیے, میرے زیادہ فالوورز ہونے چاہیے, میرا فرض کا اس طرح 4000 اس کے ہو گئے ہیں اور میرے 150 سے اوپر نہیں بڑھ رہے, تو میں کہوں کہ یہ 4000 کیوں ہوئے بھائی, یہ کیسے ہو گیا, اور میں بھاگے جا رہی ہوں. ہاں میں بھاگے جا رہی ہوں. اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو میں طریقہ بتاؤں گی, اور وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایکچولی بڑے ناظرین بڑے اس پہ تنہائی کے اس پہ نا اندر سے ڈیپلی نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں سروش کو اور باسط بھائی کو, مگر باسط بھائی نہ کہیں اپنی کچھ فن کا پہلو لے آتے ہیں, اور جو کہ بڑا اچھا لگتا ہے. پھر ٹاپک تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے, مزہ آتا ہے اس میں, انجوائمنٹ ہوتی ہے. بھائی میری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام کو ہلکا پھلکا رکھا جائے, آپ لوگ ہم انجوائے کریں, آپ کریں, تاکہ ہمیں تو اصل میں ہم تو آپ لوگوں کے لیے پروگرام کر رہے ہیں, ناظرین کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. آپ
ہم تو بیٹھے ہوں کہیں تو ہمیں کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ اگر رہیں گے اور ہمیں کال کریں گے، ہمیں بتائیں گے پروگرام کیسا ہے. ہم شاعروں کو بلاتے ہیں، ان کی شاعری سناتے ہیں آپ لوگوں کو، تو سنواتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ آپ اس کے متعلق ہمیں جو ہے فیڈ بیک ضرور دیں. اور بات ہو رہی ہے تنہائی کی، تو ہر آدمی تنہا آیا ہے، تنہا جانا ہے، لیکن پھر بھی جیتے جانا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تنہا ہوتا ہے، اپنے دوستوں کے درمیان بھی تنہا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس فون نے انسان کو تنہا کر دیا. بالکل. جہاں بہت ساری چیزیں ہیں وہ انسان تنہا ہو گیا ہے. پہلے جیسے بچے ماں باپ کے قریب بیٹھے ہوتے تھے. اب میں یہ فیل کرتی ہوں، جب ہمارا ٹائم تھا تو ہم تینوں بہن بھائی بیٹھے ہوئے لوڈو کیرم کوئی ایسی چیز کھیل رہے ہوتے تھے، ماں باپ کے سامنے ہوتے تھے، ماں باپ بات کر رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے. آج کیا ہے کہ اگر 4 لوگ یا 4 بندے 5 بندے ایک روم میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے اپنے فون کے ساتھ لگے ہیں، کیونکہ ان کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو گیا. تو واقعی میں جس کے پاس جو اکیلا بیٹھا ہوا ہے، تو ہم ان چیزوں نے تنہا کر دی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، سوشل میڈیا نے، بالکل اب ہمیں یہ پتہ تو نہیں ہے، ابھی بہت پہلے ہے یہ بات کہنا قابل وقت. لیکن یہ ہے کہ یہ جو سیل فون ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے معلومات کا. آپ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، ویڈیو کال ہو سکتی ہے، آڈیو کال ہو سکتی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا انسانی زندگی پر، اور انسان نے کیا اس کو بنانے کے بعد یا اس کا انوینشن کے بعد اور اس کو استعمال کرنے کے بعد کیا واقعی اس کا کوئی مثبت جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا ہم لوگوں پر یا نہیں ہوگا. اور جس طرح کہ ابھی ہمیرا کہہ رہی تھی کہ ہم تنہا ہو جائیں گے یا تنہا ہو گئے ہیں، اور ہمارا ساتھی جو ہے وہ سیل فون ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ ہے کہ میں نے ایک آدھ دیکھی ہے کہ بچہ ماں کی گود میں ہے اور بچہ الٹا ہو گیا ہے اور ماں جو ہے نا سیل فون پہ لگی ہوئی ہے. تو اس کے لیے جو ہے سیل فون کی امپورٹنس اتنی ہو گئی ہے. کسی کا سیل فون کھو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو ہے جہان کھو گیا. یہ بھی ہے، یہ حقیقت ایسا بالکل. جیسے میری ابھی گھڑی کھو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہے، تو آواز نہیں آ رہی ہے، کچھ ہے، تو اب اسی سے انسان لگا رہتا ہے. دوسری صورت میں آپ دوسرا اس کا فیس کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گانے سن لیتے ہیں اس کے اوپر اور دوسرے پروگرامز دیکھ لیتے ہیں، تو وہ آپ کے تنہائی کا ساتھی بھی ہوا اس ایک لحاظ سے کہ جب کوئی لوگ نہیں ہیں، فیس بک ہے یا انسٹا ہے، یہ ساری چیزیں. کبھی کبھار اپنے ذہن کو بالکل خالی رکھنا چاہیے، اس وقت بیسٹ آئیڈیاز آتے ہیں. اگر آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہو کہ یہاں سے وہ فون آ رہا ہے تو یہاں سے ای میل آ رہی ہے کسی نے، اس میں تو اس کو بند کر کے رکھ دیا. ہاں، اس کو بند کر کے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائیں. ہاں ہونا چاہیے سر، بالکل آپ کے ٹائمنگ ہونے چاہیے. اگر ٹائمنگ رکھیں گے تو زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے، کہ وہ پھر آپ کو نا اپنی جو کریٹیوٹی اسی میں آتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل یہ بات آج وہی والی بات ہے جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو تنہائی کا ایک زہر ہے جو ہم لوگوں کی روحوں میں اتر چکا ہے. ناظرین، اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنوں سے ملیں اور خوشی سے ملیں، دل سے ملیں، محبتیں بانٹیں، اور کتنا اچھا لگتا ہے کہ سب ساتھ. اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اپنا کون ہے غیر کون ہے؟ یہ بھی تو ایک مشکل ہے بھائی، آج کل تو منافقت کا دور ہے. منافقت کا دور ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، کیونکہ ہمیں ہر چیز مل رہی ہے نا، ہمیں ہر آسائش مل رہی ہے، ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ہمارے پاس ہر چیز ہے، لیکن ہم اکیلے ہو گئے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، تنہا ہو گئے. آپ کو سال تک نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو ہے آپ کا دوست ہے یا نہیں ہے. لوگوں نے ایسے نقاب، ایسے فیسز کے اوپر ایک کے اوپر ایک لگائے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے آپ کو کہ جب وقت پڑتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو غائب ہو جاتے ہیں. اور حقیقت بات ہے کہ ہم دوسرے کا غم سنتے ہیں نا اور اس کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، دل سے نہیں لیتے اس کو، اندر سے فیل نہیں کرتے. لیکن جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ آنسو ایسے لگتے ہیں کہ واقعی میں ایک پہاڑ ٹوٹ گیا ہمارے اوپر. تو ہم نے دوسرے کی تکلیف کو جو ہے نا فیل کرنا چاہیے. یہ ہماری، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ جس طرح آدمی کو اگر احساس ہو جائے کہ محبت کیا ہے، ایکچولی اس کے جو میننگ ہے اس کے پتہ چل جائیں کہ اس کا جو کہ رویہ کیسا ہونا چاہیے ہمارا دوسروں کے ساتھ، اس میں کتنی انسانیت اور کتنی اس کے اندر جو ہے چاہت کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہم شریک ہوں، تو ایک ایسی واقعی ایک ایسی کمیونٹی، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے.
جس کے اندر جو ہے لیکن باسط بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن کبھی کبھی میں تو واقعی میں تنہا ہو جاتی ہوں، اسی لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے کام ختم ہو گئے، سب کچھ ہے، اور ہمیں سب کے درمیان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اس ڈپریشن کہ دنیا رک سی گئی، جیسے رک سی جاتی ہے، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سارا جو ہے نا وقت ہے، جب تک آپ کا وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر انرجی ہے، آپ کی ایک عمر ہے، آپ چل رہے ہیں، اس وقت تک انجوائے آپ کر رہے ہیں، یا آپ کے اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور فیس ہوتا ہے جس کے اندر آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، وہ ایک فیس ہوتا ہے، بہت سارے ہیں. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، اس لیے کہ میں نا ایوری ڈے اپنی مدر سے بات کرتی ہوں، اور وہ بھی مجھے کال کرتی ہیں، لیکن میں جب ان سے بات کرتی ہوں نا تو میں ان کی آنکھیں جب دیکھتی ہوں نا تو وہ اتنی خالی ہوتی ہیں باسط بھائی کہ سیریسلی میرے ابو کے جانے کے بعد سے ہم دونوں بہنیں یہاں آ گئے، ڈیفرنٹ نیچر کی تنہائی ہے، وہ بیچاری تنہا ہو گئی. ہاں میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اب میں کیونکہ وقت ہوا بریک کا تو ہم بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے شاعر کی طرف. ایک شعر میں سنانا چاہتا ہوں، وقت کی بات ہوئی ہے کہ وہ میری ایک غزل ہے، اس کا ایک مطلع ہے کہ وقت سرمایہ تیرا وقت کی رفتار سمجھ، وقت سرمایہ تیرا وقت کی رفتار سمجھ، زندگی موت سے ہے برسر پیکار سمجھ. تو یہ ہے کہ ہاں، تو لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہم ایک بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر سے. کہیں نہیں جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکلف برطرف، اور ہمارا یہ ہے سیکنڈ سیگمنٹ. اور سیکنڈ سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے میں ان سے پوچھنے کے بجائے میں آپ کو خود ہی بتا دیتا ہوں. وہ ہمارا ہوتا ہے قلم اثاثہ، اور قلم اثاثہ میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں کسی ادبی شخصیت سے، کسی شاعر سے. عموماً ہم شاعر سے سناتے. تو آج جو ہمارے ساتھ شاعر ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان کے شہر خانیوال سے. بہت خوبصورت لب و لہجے کے، بہت اچھا کلام، اور بہت اچھا ان کا جو انداز بیان ہے وہ بھی کمال کا ہے. تو میں آپ سے ملاقات کراتا ہوں. ویلکم کرتے ہیں جناب ندیم ناجد صاحب کو. ویلکم جناب. ہم اپنے شو کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں. جی آداب عرض ہے. بے حد شکریہ باسط بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا. ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ پروگرام کر کے. سبھی لوگ بہت مزے میں ہیں ماشاءاللہ. اللہ سب لوگوں کو اپنی امان میں رکھے اور خوش رکھے پروردگار. جی تو آج جو ہے وہ آپ کا ویسے تعارف تو جو اردو ادب کا حلقہ ہے جو وہ تو سب جانتے ہیں آپ کو. میں نے تو آپ کی شاعری سنی بھی ہے اور آپ کی شاعری پڑھی بھی ہے، اور آپ کو میں نے دیکھا بھی ہے، اور بہت مشاعرے میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. بہت خوبصورت انداز ہے آپ کا پڑھنے کا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں آج سننے کو ملیں گی. تو ہم چاہیں گے کہ ہم جو ہیں وہ یہ ہمیرا آپ سے بات کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کی شاعری سننا چاہیں گے. بالکل، میں آپ کی شاعری سننا چاہوں گی، اور آپ کا کلام بھی جیسے کہ باسط بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بہت اچھا کلام ہے اور آپ کی بہت اچھی شاعری ہے. آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، تو آپ کو آگے جانے کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یا لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے، یا آپ کو کوئی پریشانی ہوئی؟ آپ میرا خیال ہے حمیرہ میں کبھی اس معاملے میں کی طرف پڑا نہیں ہوں کہ مجھے کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے. بس مجھے تو یہ ہے کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے اور میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں، اور راستہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ بنتا چلا جاتا ہے. یہ گلے یہاں شکوے پر اکثر ایسا ہوتا ہے باسط کہ وہ یہاں پر وہ موقع اس طرح سے نہیں ملتے. ہاں لیکن جو ان کا آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ کی شاعری جو ہے دنیا میں ہر جگہ ود ان اے منٹ پہنچ جاتی ہے. تو اور جہاں بھی شاعر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میرا خیال ہے کہ ایک چینج بہت بڑا آیا، پہلے ایسے نہیں تھا. دیکھیے باسط بھائی یہ بھی بات آپ کی درست ہے، سوشل میڈیا والی بات بھی درست ہے، لیکن ایک وہ زمانہ بھی تھا جن دنوں صرف میگزین ہوا کرتے تھے یار. جی بالکل. ابھی ہم ایک شاعر کی بات کیا کرتے ہیں کہ ان کا شعر کس زمانے سے چلا رہا ہے. وہ ایک نوجوان تھے پنڈت مہتاب رائے، کہ وہ کیا شعر تھا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ارے بھائی کون سا سوشل میڈیا تھا یار جو یہ شعر یہاں تک لے کر آیا ہے. تو آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے.
اچھا کام کرنا چاہیے اور کام پر توجہ رہنا چاہیے، اور شعر جو ہے وہ اچھا شعر ہمیشہ ٹریول کیے جاتا ہے. اچھا جناب، ہم آپ کی شاعری سنتے ہیں. چلیے چلیے کوئی غزل نظم جو آپ کے مزاج یاد میں آئے. جی بے شکریہ. میں آپ کو غزل کی شعر سناتا ہوں. دیکھیے کہ ارے ان کے ہونٹوں پہ محبت کی جو ہاں پڑتی ہے. واہ باسط بھائی ردیف کا مزہ لیجئے گا بھائی. ارے ان کے ہونٹوں پہ محبت کی جو ہاں پڑتی ہے، محبت کی جو ہاں پڑتی ہے، تب کہیں جا کے میری جان میں جان پڑتی ہے. بہت خوب بہت خوب. بہت شکریہ. تب کہیں جا کے میری جان میں جان پڑتی ہے. اور حمیرہ جی آپ کے لیے شعر عرض کر رہا ہوں کہ اس پری وش کا تعارف کے گلی میں اس کی، اس پری وش کا تعارف کے گلی میں اس کی سلسلہ وار چراغوں کی دکان پڑتی ہے. سلسلہ وار چراغوں کی دکان پڑتی ہے. واہ 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 کیا بات. بے شکریہ. ارے سلسلہ وار ہاں چراغوں کی دکان پڑتی ہے، چراغوں کی دکان پڑتی ہے. باسط بھائی چراغوں کی دکان پڑتی ہے. ارے کہہ رہا ہوں جو میں یہ شعر صحیفوں جیسے، کہہ رہا ہوں جو میں یہ شعر صحیفوں جیسے، درمیان اس کے میرے اردو زبان پڑتی ہے. واہ 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 اردو زبان پڑتی ہے. بہت شکریہ. صحیفوں جیسے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ سروش. بے حد شکریہ. ارے بے حد شکریہ. ارے بھائی کہہ رہا ہوں جو میں یہ شعر صحیفوں جیسے، واہ واہ واہ. درمیان اس کے میرے اردو زبان پڑتی ہے. میں نے اور عشق نے ایک ساتھ جو مانگی تھی کبھی. کیا بات. ہاں میں نے اور عشق نے ایک ساتھ جو مانگی تھی کبھی، وہ دعا تیری ہتھیلی سے آیاں پڑتی ہے. واہ واہ زبردست. بہت شکریہ. وہ دعا تیری ہتھیلی سے آیاں پڑتی ہے. ان کے ہونٹوں پہ محبت کی جو ہاں پڑتی ہے، تب کہیں جا کے میری جان میں جان پڑتی ہے. واہ واہ. ایک اور غزل کے شعر دیکھیے کہ زرد شاخوں پہ ہاں بور آ رہا ہے. واہ. شعر کا مطلب کا مزہ لینا یار. ارے بھائی زرد شاخوں پہ بور آ رہا ہے، یعنی اب وہ ضرور آ رہا ہے. واہ واہ واہ. یعنی اب وہ ضرور آ رہا ہے. واہ 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 واہ. یعنی اب وہ ضرور آ رہا ہے. اور یعنی اب وہ ضرور آ رہا ہے. مہجبین تیرے ہاتھ کو پڑھ کے، مہجبین تیرے ہاتھ کو پڑھ کے آیتوں سا سرور آ رہا ہے. واہ واہ واہ. آیتوں سا سرور. ارے آیتوں سا سرور آ رہا ہے. آیتوں سا سرور آ رہا ہے. باسط بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ آیتوں سا سرور آ رہا ہے. تیرے تلووں کو چھو گئے ہوں گے، خشک پتوں پہ نور آ رہا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. تیرے تلووں کو چھو گئے ہوں گے. بہت اچھے. خشک پتوں پہ نور آ رہا ہے. واہ واہ. اور پوچھتے کیا ہیں ارے مجھ سے عشق کا حال. پوچھتے کیا ہیں میاں، پوچھتے کیا ہیں مجھ سے عشق کا حال. تھامیے دل حضور آ رہا ہے. واہ 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 واہ. تھامیے حضور دل حضور آ رہا ہے. اور تیرے تلووں کو چھو گئے ہوں گے، خشک پتوں پہ نور آ رہا ہے. خشک پتوں پہ نور آ رہا ہے. کیا بات ہے. بہت شکریہ. نظم سنائیں. اگر نظم یاد ہو تو کچھ سنائیے. نظم ہاں نظم یاد ہے. ایک نظم دیکھیے محبت کی نظم ہے. نظم کا عنوان ہے عشق کا جام. اچھا. کریو ساتوں دھڑکن کی قسم، تیرے قدموں کی قسم، پاؤں کے ناخن کی قسم. واہ. تیرے قدموں کی قسم، پاؤں کے ناخن کی قسم، کر نہ پاؤں گا کسی طور تجھے دل سے جدا. واہ.
تو میرا عشق ہے اور عشق سے ملتا ہے خدا. واہ واہ واہ، عشق سے ملتا ہے. تو میرا عشق ہے اور عشق سے ملتا ہے خدا. دریاؤ ساتو دھڑکن کے دریچے سے تو اب آنکھ سے آنکھ ملا کھول کے یاقوت سے لب. صاحب عشق کا بھیجا ہوا فرمان سنا، میرا مطلب ہے مجھے عشق کا قرآن. واہ واہ واہ، میرا مطلب ہے صاحب عشق کا بھیجا ہوا فرمان، ہاں میرا مطلب ہے مجھے عشق کا قرآن سنا. کیا بات. واہ. سورہ نور کو چھو اور جبیں پر میری، اپنے ہی نام کو لکھ اور میرے ہاتھ کو تھام. اپنے ہاتھوں سے پلا آج مجھے عشق کا جام. واہ واہ، اپنے ہاتھوں سے پلا آج مجھے عشق کا جام. واہ 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 واہ، زبردست نظم سنائی آپ نے، بہت بہت مزہ آیا. بہت مزہ. جی جی بے شکریہ. میرا خیال یہ ہے کہ ہم گفتگو کرنے کے بجائے آپ کی شاعری سنیں، وہ زیادہ بہتر ہے. بہت لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے. بہت مہربانی. غزل. بہت مہربانی. جی کچھ اور عطا کروں؟ جی 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 بالکل. ارے ارے ارے، تعلقات یوں ہی استوار رہنے دے. واہ. ارے بھائی تعلقات یوں ہی استوار رہنے دے، کچھ اور دیر مجھے برقرار رہنے. واہ واہ، کیا بات. کچھ اور دیر مجھے برقرار رہنے دے. بھلے ہی چھین لے مجھ سے تو اپنی خواہش وصل، واہ واہ، مگر جانے وفا انتظار رہنے دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مگر جانے وفا انتظار رہنے دے. یہ رات دن کا تماشا ہی کب تلک دیکھیں. واہ. یہ رات دن کا تماشا ہی کب تلک دیکھیں، تو میری مان لے پروردگار رہنے دے. واہ، تو میری مان لے پروردگار رہنے دے. اور تو شاخ شاخ سے پھل توڑ لے میرے لیکن. واہ واہ واہ، کیا مصرع ہے تو جناب. شاخ شاخ سے پھل توڑ لے میرے لیکن، کیا بات. یہ التجا ہے مجھے سایہ دار رہنے دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ، یہ التجا ہے مجھے سایہ دار رہنے دے. کیا شعر ہے، دوبارہ سنائیے اسے. واہ واہ، مقرر. جی. ارے تو شاخ شاخ سے، ہاں ہاں، تو شاخ شاخ سے پھل توڑ لے میرے لیکن، یہ التجا ہے مجھے سایہ دار رہنے دے. کیا بات ہے. یہ التجا ہے مجھے سایہ دار رہنے دے. زبردست. بہت اچھا. کوئی اور غزل، کوئی نظم سنائیں. ہم نے آج آپ ہی کو سنا. آج بہت مزہ آ رہا ہے واقعی میں. اتنا آخر میں آ کے وہ آپ کے جذبات، انداز بھی بہت اچھا ہے. بہت اچھا کہنے کا. آپ آباد رہیے. بس یہ جناب جان کی مہربانی ہے، ان کے آپ کا انداز واقعی بہت اچھا ہے. یہاں میں ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ندیم ناجی صاحب جو ہیں وہ جان ایلیا کے شاگرد ہیں، اور بہت ان کو میرا خیال ہے بہت خوبصورت ٹریننگ ہوئی ہے ان کی. اچھا پڑھتے بھی ہیں اور پڑھنے کا انداز بھی بالحانہ ہے. تو تنہائی کے اوپر کوئی اگر ایک دو اشعار ہوں تو، یا ویسے کوئی غزل سنانا چاہیے سنائیے. چلے میں آپ کو ایک غزل جو ایکچوئل مجھے زبانی کیونکہ سنانے کا ہے، دیکھ کر شعر کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں میں، تو بہرحال یہ غزل یاد آ رہی ہے. دیکھیے کہ صرف سایہ ہی نہیں پاؤں میں رکھا ہوا ہے. ارے صرف سایہ ہی نہیں پاؤں میں رکھا ہوا ہے، ایک سورج بھی میری چھاؤں میں رکھا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ، زبردست زبردست. بہت شکریہ. ایک سورج بھی میری چھاؤں میں رکھا ہوا ہے. اور یہ الگ بات کہ میں شہر زدہ ہوں لیکن، یہ الگ بات. یہ آپ امریکہ میں رہنے والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں خاص طور پر کہ یہ الگ بات کہ میں شہر زدہ ہوں لیکن، بچپنا اب بھی میرا گاؤں میں رکھا ہوا. کیا بات ہے. بچپنا اب بھی میرا گاؤں میں رکھا ہوا ہے. اور کوئی رشتہ نہ سہی، کوئی تعلق نہ سہی، کوئی رشتہ نہ سہی، کوئی تعلق نہ سہی،
کیا یہ کم ہے کہ شناساؤں میں رکھا ہوا ہے. کیا بات ہے، زبردست. ارے کوئی رشتہ نہ صحیح، کوئی تعلق نہ صحیح. کیا یہ کم ہے کہ شناساؤں میں رکھا ہوا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. اور شعر دیکھیے صاحب کے در بدر ڈھونڈتا پھرتا ہے زمانہ جس کو، در بدر ڈھونڈتا پھرتا ہے زمانہ جس کو، وہ گھنا سایہ فقط ماؤں میں رکھا ہوا. کیا بات، واہ 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 واہ. ارے وہ گھنا سایہ فقط ماؤں میں رکھا ہوا ہے. اور کیا کریں بانٹ لیا ہے غم دنیا نے ہمیں. واہ واہ. ارے مزہ لیجئے گا شعر کا بھائی. ارے کیا کریں بانٹ لیا ہے، دنیا کیا کریں بانٹ لیا ہے غم دنیا نے ہمیں. واہ واہ. سر بچا ہے تو تیرے پاؤں میں رکھا ہوا ہے. واہ واہ واہ. سر بچا ہے تو تیرے پاؤں میں رکھا ہوا ہے. سر بچا کوئی رشتہ نہ صحیح، کوئی تعلق نہ صحیح. واہ واہ. کیا یہ کم ہے کہ شناساؤں میں رکھا ہوا ہے. ندیم بھائی صاحب، آپ جو ہے کمال کی شاعری ہے آپ کی، اور آپ کا پڑھنے کا انداز بہت ہے، اور ہمارے ناظرین کو یقیناً بہت پسند آ رہا ہوگا. مجھے پتا ہے. شکریہ. جی میں تو آپ کو مطلب میں نے سنا بھی ہے، تو مجھے تو احساس ہے اس بات کا، اور لیکن یقین کریں ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں آج. بہت اچھا لگ رہا ہے. تو کوئی سوال سروش کرنا چاہیں یا؟ بس یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ اتنی اچھی جو ہے وہ شاعری کر لیتے ہیں، اور آپ کے دل کی آواز جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچتی ہے، اور جو آپ نے کہا اب تک جو ہم لوگوں نے سنا، بڑا آپ کے اندر جوش اور ولولہ ہے. تو یہ کچھ خاص وجہ ہے اس کے پیچھے کوئی وہ ہے کہ آپ اتنے جذباتی ہیں اور اتنی اچھی شاعری کر لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے اس چیز کے لیے. ایکچوئل بات یوں ہے کہ بس جو بیت رہی ہوتی ہے نا جس کے ساتھ، اور جو وہ جب چیزیں جو آپ جس سے گزر رہے ہوتے ہو، جس پروسیس سے، اور جس آپ نے خوشی کا ایلیمنٹ ہے تو خوشی سے گزرے ہیں، دکھ کا ایلیمنٹ ہے تو دکھ سے گزرے ہیں، اگر آپ ان کیفیات سے گزرے بغیر شعر کہہ رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایسی کیفیت نہیں ہو سکتی ہے. صحیح بات. وہ شخص جو اپنی کیفیات سے جڑ کر شعر کہتا ہے، جو اپنے من اور روح کی آواز کے ساتھ شعر کہتا ہے، تو یقیناً ان کے ہاں تو ایسے ہی کرب جو ہے وہ جھلکے گا، اور ایسے ہی انداز سے شاعری جو ہے وہ باہر آئے گی اور سنائی دے گی. وہی لہجہ اپنائیں گے آپ. کبھی خوشی میں آپ نے غم کا لہجہ اپنایا ہے بھائی؟ کہاں اپنا سکتے ہیں؟ خوشی میں تو خوشی کے لہجے ہوتے ہیں نا بھائی. اب اگر غم کی بات ہے تو پھر غم کا لہجہ ہوئے گا یار. بہت بہت شکریہ ندیم ناجد صاحب. یہ کوئی بناوٹ نہ ہے، بہت بہت شکریہ. پروسیس ہے، اس سے گزرے آپ. جی جو گزر کر کہہ رہا ہوتا ہے نا، جو بیت رہی ہوتی ہے، خدا کی قسم. وہ میں نے غزل میں شعر کہہ رہا تھا کہ دیکھیے کہ جو بھیجتا تھا دیے عشق اور دعا کے مجھے. ہاں، جو بھیجتا تھا دیے عشق اور دعا کے مجھے. عشق اور دعا کے مجھے اسی نے آج نہ دیکھا نظر اٹھا کہ مجھے. واہ 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 واہ. کیا بات. اسی نے آج نہ دیکھا نظر اٹھا. ارے نظر اٹھا کے مجھے. یہ بات میرے لیے معجزے سے کم نہیں ہے. واجد بھائی، یہ بات میرے لیے معجزے سے کم نہیں ہے. وہ رو پڑا ہے میری داستان سنا کے مجھے. واہ 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 واہ. ارے وہ رو پڑا ہے. بہت خوب، بہت خوب. میری داستان سنا کے مجھے. میں کیا کروں کہ میں اپنی انا کا قیدی ہوں. واہ. میں کیا کروں کہ میں اپنی انا کا قیدی ہوں. اسے یہ کہنا کہ لے جائے آپ آ کے مجھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسے یہ کہنا کہ لے جائے آپ آ کے مجھے. اور شعر کا مزہ لیں. اسے یہ کہنا کہ لے جائے آپ آ کے مجھے. میں جی رہا تھا. سروش بھائی آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں بھائی. ارے میں جی رہا تھا کہیں پر بدن سے باہر بھی. واہ، بہت اچھا، بہت اچھا. میں جی رہا تھا کہیں پر بدن سے باہر بھی. خبر ہوئی یہ تیری دسترس میں آ کے مجھے. واہ واہ.
खबर हुई ये तेरी दस्तरस में आके मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया, जो भेजता था दिए इश्क और दुआ के मुझे, वाह वाह, उसी ने आज ना देखा नजर उठा के मुझे। नदीम भाई बहुत बहुत आपका बहुत शुक्रिया। वक्त शुक्रिया, हमारा ख़त्म बहुत हुआ, अच्छा। हमें हालांकि बहुत मज़ा आ रहा है और हमारे नाज़रीन को भी आ रहा होगा, सही बात लेकिन है। बहरहाल वक्त की कमी है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे कभी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें आपका बेहद बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, आपका भी बहुत सबके लिए शुक्रिया। ढेरों दुआएं। थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन लेते हैं एक ब्रेक और हमें यकीन है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकल्लुफ़ बरतरफ और हम हैं अब तीसरे सेगमेंट में। और तीसरा सेगमेंट हमारा क्या होता है? हमारा तीसरा सेगमेंट होता है हल्ले गुल्ले का। बिल्कुल। उसमें होते हैं गीत, सरोज के गीत होते हैं, गाने होते हैं, बिल्कुल। और बस गपशप होती है। हाँ। और इसमें जो है और ना, जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि लास्ट टाइम मैंने इनसे कुर्सी छीनी थी, आज इन्होंने फिर अपनी कुर्सी मुझसे वापस ले ली है। ये तो कुर्सी पे तो जाहिर है कुर्सी पे तो इतना आसान नहीं है ना भाई। देखें आप, देखें सब कुछ चल रहा है नाज़रीन, ना, आप देख रहे हैं, देख लें, वापस चलेगा। चले कैमरा इनकी तरफ कर दें, आप कैमरा अब कैमरा मेरी तरफ कर लें तो आज तो जनाब आज है हमारा टॉपिक जो है हमारा लव, तन्हाई और तन्हाई के उसी के हवाले से कुछ सुना रहे हैं आप? कुछ सुना रहे हैं। किसी की फरमाइश भी तो जबरदस्त फरमाइश थी वो, मैं उसको टाल नहीं सकता। बिल्कुल नहीं टाल सकता। जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, हाँ, तो फरा की फरमाइश है कि अकेले न जाना, मतलब सोहेल राना की ब्यूटीफुल जबरदस्त, बहुत अच्छा। आज उसकी बात मान लें यार, आज मान लें। अच्छा, अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिलता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आग हो तुम, ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है हमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना, बिछड़ कर ज़माने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना, यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और उसके सिवा हम भला क्या कहेंगे, अकेले न
जाना, हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। क्या बात है यार, जबरदस्त। और इसमें आपने इतना जबरदस्त गाया है, बहुत अच्छा, वाकई में डूब गए। हाँ, और एक बात मैं आपको बताऊं, हकीकत देखिए ये अच्छा, गाना जो है ये अच्छा। एक आपको डायरेक्शन देता है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया उसके साथ जोड़ा बनाया उसका। आप देख लें कि जहाँ जहाँ आपको नजर आएंगे, चाहे परिंदे हों चरिंद हों, जोड़े नजर आएंगे आपको। हाँ। तो आप जो है आपका एक हमसफ़र साथ है, आपका एक दोस्त। तो ज़िंदगी में अपने साथियों की, अपने दोस्तों की, आपका जो आपका हल्का है उनकी कदर करें आप। हाँ। ये एक छोटा एक पैगाम मैं समझता हूँ कि इससे हमें मिलता है कि अकेले मत जाना, साथ साथ, तो हमें साथ साथ ही रहना चाहिए। आप जी कदर करें फरा की कि उन्होंने ये गाना सुनवाया। अल्लाह माफ़ करे। चलें यार आप कदर करें फरा की। मैं कहा शायद आप कहने वाली है कुछ और। नहीं, मैं तो सच्ची बात सच्ची बात बोली, सच्ची बात। अच्छा जी, अभी बिल्कुल कोई मौका नहीं छोड़ती ना ये। नहीं क्योंकि देखें कि डिंग जरूर करती। आज अब ये बताइए कि क्या सुना रहे। अच्छा, इसमें है मतलब इसके तो तन्हाई के तो कितने गाने हैं, तो ये मुझे मेरा एक बहुत पसंदीदा है और मैं स्टार्ट करूंगा तन्हाई से ही। अच्छा, आका आ अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे एक और, जब मैं गाने गाता हूँ तो मैं इस तरह गाता हूँ कि जो दिल चाहे उस वक्त जो फीलिंग आ रही होती है, फीलिंग आ रही है जो दिल में। सही बात है, इट्स अ गुड थिंग। ये मेरा एक इसकी फीलिंग मुझे अब आ रही है। चलें। कहाँ हो चले क्या बात है। मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। क्या बात है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल पुकारा है। कहाँ हो ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे, ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे। तुम्हें देखा, तुम्हें
بات ہے, بہت اچھے بہت اچھے, بہت بھائی بہت. اتنا جوش اور جذبات تو میں نے پہلے نہیں دیکھا. نہیں باقی دونوں گانے یہ میں نے کہا تھا نا یہ آ رہا تھا مجھے, یہ گانا آ رہا تھا. بہت اچھا آپ نے لیا, بہت اچھا. لیکن یار یہ ایسا کیسے بھائی؟ یہ بھی آمد کی طرح ہی ہے نا. دیکھیں یہ بھی آمد کی طرح ہے, جیسے آپ شاعروں کو آمد آتی ہے اور سنگر کو کیا آتا ہے؟ آمد ہی آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ بھی نہیں آتی ہے اس وقت, اس کہ آپ کو دل کر رہا ہے جس وقت وہ میوزک میں. یار کمال ہے بھائی, بہت اچھا گایا. اچھا بہت اچھا. ایک میرا ایک اور پسندیدہ گانا ہے, ہاں وہ ہے مطلب سب نے سنا ہے دشت تنہائی. اچھا اچھا بالکل. تو وہ تو کافی مطلب تنہائی کے لحاظ سے رائٹ. سارے گانے زبردست لے کر آئے ہیں آج. ہاں تھوڑا سلو ہے لیکن بڑا فیلنگ کا گانا ہے یہ. بہت اچھا ہے. دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے, کیا بات, تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سرا. کیا بات. دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب. دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے, دشت تنہائی اٹھ رہی ہے کہیں غربت سے تیری سانس کی آنچ, اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم دور فق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ گر رہی ہے تیرے دلدار نظر کی شبنم. دشت تنہائی اے جانے جہاں لرزاں ہے تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سرا. کیا بات ہے, زبردست. سروج آج تو آپ نا تینوں سانگز کیا لے کر آئے ہیں, زبردست, بہت مزہ آیا, بہت اچھا, اچھی بات, بہت اچھا, بہت اچھا لگا, ہے نا. ہاں ہر دفعہ ایسا ہے کہ آپ لوگ اچھا گاتے ہیں, لیکن آج مجھے تھوڑا سا لگا بہتر, مطلب کہ جوش جذبہ زیادہ تھا. جوش جذبہ زیادہ تھا, اور جو گانوں کا جو آپ نے جو سلیکشن چناؤ جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت تھا. لیتے ہیں اب, میرا خیال ہے کہ اجازت. اتنی جلدی ہاں بھائی, اجازت کا ٹائم ہو گیا. ہمیں کلوزنگ ہے, بریک نہیں ہے, کلوزنگ ہے اس وقت, کلوزنگ ہے. تو ناظرین مجھے یقین ہے کہ آپ کو جو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے باسط جلیلی کو, حمیرہ ریحان کو, سروش خان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آپ کو اسی وقت جو ہے وہ ایک کسی نئے مہمان کے ساتھ, نئے گانوں کے ساتھ لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.